हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहल जबीन, किस्त नंबर 27। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। तुम नताशा को तलाक दे दो, मैं किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ये इस काबिल नहीं है। देखो इसने कैसे हम सबको अलग कर दिया। राबिया ने सर पीट लिया। नादरा का जज्बातीपन हमेशा इनके लिए नुकसान ही बनता था। अच्छा तो फिर एक तलाक सानिया और अवैध की भी करवा दें, क्योंकि सानिया ने भी यही किया था। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। कोई भाई ऐसी बात कैसे कर सकता है। सानिया भपक कर लपकी, जैसे सच में मुंह नोच लेगी। राबिया ने बमुश्किल उसे काबू किया, वरना आज इस घर ने एक नया मंजर देखना था। कोई बहन के बारे में ऐसी बात करता है। शबीर ने शर्म दिलाना चाहिए। तो नताशा किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं है। वसीम के सवाल ने एक लम्हे को सबको लाजवाब कर दिया। अब्बा सच तो ये है कि इस घर में जो भी लड़की मेरी बीवी बनकर आएगी, आप इसका यही हश्र करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरा घर बसने ही नहीं देना। इसलिए जान छोड़े जाने दे मुझे। सच कड़वा नहीं, जहरीला भी होता है। वसीम के लहजे ने सबको नीलो नील कर दिया। हाँ तो जाओ, चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होगा? तुम ही पछताओगे, तुम ही वापस आओगे। सानिया का बाजू राबिया के कब्जे में था, जुबान तो नहीं। वसीम ने एक जहरीली निगाह सानिया पर डाली और हर रिश्ते से दामन झाड़कर दहलीज पार कर गया। नादरा ववेला करती इसके पीछे भागी। सारे मोहल्ले ने तमाशा देखा। नताशा ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली। वसीम इस काबिल ही कहाँ रहा था कि जो ड्राइविंग कर सके। मोहल्ले की गलियां, ओद खुले दरवाजे, तजस्सुस, मलामत से भरी आंखें हर कवाड़ से झांकती। गाड़ी लम्हों में सब पीछे छोड़ गई। वो लम्हे बहुत भारी थे मगर गुजर गए। नादरा गश खाकर दहलीज पर गिरी। सानिया और राबिया इन्हें पकड़ने को लपकी। फिर सानिया के कदम जकड़े गए। काश जमीन पड़ती और इसमें समा जाती, मगर ये ना देखती कि गिरती हुई नादरा को आसिया और इरम ने संभाला था। इतना तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। अलग हुए हैं, दुनिया से नहीं जा रहे। एहसास, शर्मिंदगी, गुस्सा, झुंझलाहट। सानिया की हालत बुरी थी। नादरा की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अगरचे इरम और आसिया जल्दी चली गई थी, मगर सानिया को वो लम्हा ही नहीं भूलता था। चुप कर जाओ, तुम्हें अम्मा की हालत दिखाई नहीं देती? राबिया ने डांटा। तुमने मेरी सास का चेहरा देखा था? इस इरम की आंखें, इसे किसी लम्हे करार ना आता। सारा तमाशा इनके सामने ही होना था। इसको बोलने दे, इसी का क्या सामने आ रहा है। नादरा ने कहा से कहा। रो रो कर इनकी आंखें सूज गई थी। हर बात का इल्जाम मुझ पर ही रख दिया करें। सानिया गुस्से से इनके पलंग के पास रुकी। अवैध भी गया था। इसकी माँ ने इतना तमाशा नहीं किया था। सारी दुनिया में लोग अलग होते हैं, हमारे यहाँ न जाने क्यों इतना ववेला मचाया जाता है। हाय, इस दिन के लिए पाल पोस कर जवान करते हैं कि बीवियाँ आए उड़ा कर ले जाएं। हाय वसीम, तुमने पलट कर माँ को ही नहीं देखा। अल्लाह तुम्हें गारत करे। नताशा हमारे बुढ़ापे का सहारा ले गई। सानिया सर पकड़कर बैठ गई। अम्मा। राबिया ने माँ के पास बैठकर प्यार से माथे पर हाथ रखा, आंसू साफ किए। मत करें ऐसी बातें, वो लोग सफ़र में हैं। आपकी आहें इनका सफ़र मुश्किल कर देंगी। दुआ करें और वो खैरियत से पहुँच जाएं। ज़िंदगी है तो आते जाते रहेंगे। जाने के बाद कौन आता है। चुड़ैलें चिमट जाती हैं, वापसी का रास्ता बुला देती हैं। क्यों, अवैध ने अपने माँ बाप छोड़ दिए हैं? जाता है ना मिलने। ओफ, ये माँ बेटी की बातें। वो कौन सी दीवार हो जहाँ जाकर सानिया अपना सर मारे। आपके इस रोने पीटने से वसीम क्या वापस आ जाएगा? मेरे हालात पलट जाने दे। अवैध पहले ही माँ का पल्लू नहीं छोड़ता, अब तो बिल्कुल ही। सानिया ने तासुब से दोनों हाथ मले। मैंने क्या किया है? मैं तो अपने दुख रो रही हूँ। नादरा ने पल्लू मुँह में डाल लिया। आपके दुख ने मेरा सुख खा लिया है। क्या औल-फौल बकती जा रही हो? राबिया को शदीद गुस्से ने घेरा। जाओ बीबी, अपने घर की राह लो। अम्मा को मैं खुद ही संभाल लूंगी। मैंने यहाँ रुककर करना भी क्या है? जा रही हूँ। वो दांत पीसती गुस्से में बैग उठाकर चली गई। उसे मेरा दुख नजर नहीं आ रहा, अपनी पड़ी है। नादरा ने शिकायती अंदाज में राबिया को देखा। छोड़ें उसे, मैं हूँ ना आपके पास। राबिया ने तसल्ली दी। कब तक रहोगी? तुम भी चली जाओगी? फिर तो खाली घर में मैं और तुम्हारे अब्बा ही होंगे। नादरा ने सिसकी लबों में दबाई। आप दोनों के होते घर खाली कैसे होगा? राबिया ने माहौल के बोझलपन को कम करने की सही की। तुम्हारी पुप्पी को पता चला तो बहुत ठट्ठा उड़ाएंगी। मैं इनकी बातों की परवाह नहीं करती। और अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। जिस तरह सानिया अवैध को अपने माँ बाप से मिलने से रोक नहीं सकती, इसी तरह नताशा भी वसीम को ज्यादा देर नहीं बांध सकती। झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़ा जाता है। वसीम आपसे मिलने जरूर आया करेगा। राबिया की बातों से नादरा का दिल ठहरने सा लगा। दोनों खामोशी से आकर लाउंज में बैठ गईं। बहुत देर तक कोई बात ना हो सकी। क्लॉक की टिक टिक गहरी खामोशी पर खराशे डालती रही। फिर इरम ने सर उठाकर माँ को देखा। इनकी निगाहें गैर मरई नुक्ते पर जमी थीं। आंखों में एक लम्हा भर से अजियत दे रहा था। इरम को बेचैनी हुई। वो इतनी चुप, गुमसुम और उदास क्यों है? इन्हें तो खुश होना चाहिए। इन्हें तकलीफ देने वाले आज खुद तकलीफ में हैं। वही अजियत उठा रहे हैं जो उन्होंने उठाई। ये क्या था अम्मी? वो इरम की आवाज़ पर चौंकी। मकाफाते अमल है ना? उन्होंने पुश्त अकब में टकाई। जिस दिन अवैध यहाँ से जा रहा था, तब मेरा दिल चाहा मैं यही सब करूँ जो आज नादरा ने किया।
مشرقی ماؤں کے دل بہت جذباتی اور حساس ہوتے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتی کہ بیٹے جا بھی سکتے ہیں۔ نادرہ بھی سنبھل جائے گی مگر مجسم انتظار بن جائے گی، ہر آہٹ پر چونکے گی، ہر دستک پر بھاگے گی۔ ان کا لہجہ کھویا کھویا اور مدھم تھا۔ عبید کی دفعہ تو بہت خوش تھیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم صرف اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ الگ گھر ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری نہ ہو، لیکن بہو کے لیے نہیں۔ اگر بدلنا ہے تو معاشرے کو تو پھر دونوں طرف سے بدلنا ہوگا، دونوں طرف سے دل کشادہ کرنے ہوں گے۔ بیٹی کے لیے الگ گھر کی ڈیمانڈ کرنے والوں کو پہلے بہو کو الگ کرنا ہوگا۔ رہنے دیں امی، آپ نے تو پہلے بھی کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ آپ کی بیٹی کا الگ گھر ہو۔ ارم نے منہ پھلایا۔ کس سے الگ ہونا ہے؟ بوڑھی بیمار ساس سے؟ گھر میں دیور جیٹھ دیورانی جیٹھانی ہوں تو بندہ یہ بات سوچے بھی۔ اب بنتی تمہاری میاں کے ساتھ نہیں ہے اور کیا کیا کہا؟ ارم نے بے حد صدمے سے ماں کو دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے بس رہنے دیں امی۔ وہ ناراض ہو کر اٹھ گئی تو آسی نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیٹی آج کل ویسے ہی حساس ہو رہی تھی، اوپر سے ان کے منہ سے غلط بات نکل گئی۔ آنے والی فون کال نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ لان سے عفان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مانی کو فٹ بال کھلا رہا تھا۔ خشک گھاس پر ہلکے ہلکے رنگ برنگے پلاسٹک کے بال بکھرے تھے۔ وہ مسرت کے سہارے لان میں چلی آئی۔ عفان نے انہیں دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ لان میں ہلکی خنکی تھی۔ انہوں نے مسرت سے اپنی شال لانے کو کہا اور خود لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ آج ارم کو لے آؤ، انہوں نے بلند آواز سے متوجہ کیا۔ عفان نے ہاتھ میں پکڑی بال دور پھینک دی۔ مانی اس کے پیچھے بھاگا۔ میں نے تو نہیں بھیجا، خود ہی گئی ہے، موڈ ہوگا تو آ جائے گی۔ آج تمہارے انکل آنٹی آ رہے ہیں، ارم کا یہاں ہونا ضروری ہے، حاجرہ نے تحمل سے کہا۔ عفان نے بھویں چکائی۔ سارے رشتے بھول بیٹھے ہو، سارہ کے والدین آ رہے ہیں، حاجرہ کے لہجے میں طنز در آیا۔ وہ بھی چاہتے ہیں صلح صفائی سے معاملہ حل ہو جائے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، عفان نے رکھائی سے کہا۔ بات تم نے نہیں میں نے کرنی ہے، تم نے صرف فیصلہ سننا ہے۔ عفان مکمل ان کی طرف گھوما، قدم قدم چلتا قریب آیا، دونوں ہاتھ ان کے سامنے رکھی کرسی کی پشت پر ٹکا کر سرسراتے لہجے میں پوچھا، اور کیا فیصلہ کریں گی آپ؟ حاجرہ بیگم نے لب پینچھ لیے۔ مانی کو اس لاپرواہ لڑکی کے حوالے کر دیں گی؟ ماں بننے کے بعد کوئی لڑکی لاپرواہ نہیں رہتی۔ انہوں نے کوشش کی تحمل سے بات کریں۔ اوہ ریئلی؟ عفان نے طنزیہ انداز میں کرسی پر ہاتھ مارا۔ تو وہ کون تھی جو اپنے شوہر کی وفات کا غم اور بچے کو بھول کر اپنی کزن کے ساتھ ڈنر کرنے جاتی تھی؟ میری اجازت سے جاتی تھی، حاجرہ نے رسانی سے جواب دیا۔ اور جب اس پھول جیسے بچے کو، عفان نے انگلی سے مانی کی طرف اشارہ کیا جو بھول کو بھول کر ایک بھولی بھٹکی تتلی کا تعاقب کرنے لگا تھا، جو تنہا کھلتے پھولوں کی آہٹوں پر محو رقص تھی۔ میں ہاسپٹل لے کر پہنچا تو یہ وہاں اپنے ہاتھوں پر دوسرے شوہر کے نام کی مہندی لگا کر بیٹھی تھی۔ عفان کے دل پر لگی گریں بہت مضبوط تھی۔ حادثے ہو جاتے ہیں، سگے ماں باپ کے ہاتھوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ حاجرہ کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کے دل پر لگی گریں کیسے کھولے۔ تبھی چوکیدار نے آ کر ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عدالت کی طرف سے آیا ہے۔ حاجرہ نے سر پکڑ لیا۔ عفان نے طنزیہ انداز میں انہیں دیکھ کر لفافہ ہاتھ میں لیا، کھولا، اندر رکھے ڈاکیومنٹس دیکھے۔ ہلکا سا اطمینان اس کے چہرے سے جھلکا، ساتھ ہی لفافہ بند کر کے حاجرہ کے سامنے میز پر پھینک دیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہی زمین کا معاملہ ہے۔ پریشان مجھے نہیں تم نے ہونا ہے، انہوں نے جتایا۔ میں ثابت کر دوں گا کہ وہ اپنے بچے کو سنبھالنے کے قابل نہیں، عدالت میں اس پر الزام لگاؤں گا۔ وہ چپ نہیں بیٹھے گی تو کچھ نہ کچھ تو کروں گا۔ عفان نے ڈھٹائی سے کندھے اچکائے اور مانی کی طرف مڑ گیا۔ پتہ نہیں اس کے گدھے جیسے دماغ میں کوئی بات کیوں نہیں آتی۔ حاجرہ نے جھنجھلا کر لفافہ اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ بہت دیر رونے کے بعد جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ اس نے سیدھی لیٹ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ کس بات کی بے چینی ہے؟ تم نہیں جانتی اس کے دل نے ٹپٹ کر کہا۔ اور اتنی بے چینی ہے تو چلی کیوں نہیں جاتی؟ کون سا لڑ کر آئی ہو؟ خواہ کیا نا، مگر اسے احساس بھی تو ہو کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بیٹھی۔ اور اگر نہ احساس ہوا تو؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اب ثانیہ کی طرح محبت کی گردان مت شروع کر دینا۔ اف، اس کا اپنا آپ اس سے لڑنے بیٹھ گیا تھا۔ ارم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو واٹس ایپ کھولا۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو بس خسارہ ہے۔ اس کی انگلیوں نے ٹائپ کیا۔ بھیج دو، وہ کیا سوچے گا؟ کیا خوش ہوگا؟ واقعے میں؟ ارم نے بے یقینی سے زیر لب کہا، پھر تیزی سے ڈیلیٹ کر دیا۔ عفان چونک گیا۔ وہ میسج کرنے والا تھا، جب لکھا آیا کہ سامنے والا کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ منتظر تھا تو آخر اسے میری یاد آ ہی گئی۔ تمہیں کون سا نہیں آتی؟ گھر میں داخل ہوتے، سوتے جاگتے، کام کرتے کس کی یاد ڈسٹرب کرتی ہے؟ عادت جو ہو گئی ہے۔ عادت یا محبت؟ چلو محبت کہہ لو تو یہ اعتراف اس کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ آ جائے گی تو کر لوں گا۔ تم لے آؤ، کسی کا مان بھی رکھ لیتے ہیں۔ دل نے لتاڑا۔
اس نے میسج لکھ کر ڈیلیٹ کیوں کیا؟ سخت شکایتی لہجہ تھا۔ دل کی آنکھیں کھولو، ڈیلیٹ بھی پڑا جاتا ہے۔ سرگوشی۔ عفان نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کیا دل میں آئے گی، اس نے سارے گھر کی صفائی، اچھا سا کھانا بنایا اور خود بھی تیار ہو گئی۔ عبید شاور لے کر نکلا تھا، اس کی تیاری دیکھ کر چونکا۔ کہیں جا رہی ہو؟ ثانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ تولیے سے بال خشک کر رہا تھا، تر و تازہ چہرہ۔ ثانیہ نے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے تولیہ لیا۔ کیوں، تمہارے لیے تیار نہیں ہو سکتی؟ وہ اس کے بال خشک کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، تم صرف اپنے لیے تیار ہوتی ہو۔ عبید نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لے لی اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے اس کی چوڑی پشت کو گھورا۔ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، انسان ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو جاتا ہے۔ نادرا خالہ کا کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں کیا ہونا ہے؟ وسیم کے جانے کو دل پر ہی لے لیا ہے، عبید نے کہا۔ ثانیہ کو برا لگا، وہ اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وقتی جھٹکا ہے، اب تو ٹھیک ہے۔ اب خیال آتا ہے جب ہم شفٹ ہوئے تھے تب امی ابو پر کیا گزری ہوگی۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ثانیہ جزبز ہو گئی۔ ہمارے اور ان کے حالات مختلف تھے۔ نتاشا سے پوچھو تو وہ بھی وہی کہانیاں سنائے گی۔ میں کہانیاں نہیں سناتی تھی عبید، تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ کون جانے کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ بڑبڑایا، پھر الماری کھول کر کپڑے نکالنے لگا۔ ثانیہ عجیب سی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ بحث کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر پائی۔ وہ اس وقت ایک آکورڈ پوزیشن میں کھڑی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ عبید کے کہنے پر وہ چونکی۔ عبید نے ڈریسنگ روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ ثانیہ کے اندر ٹوٹ پھوٹ سی شروع ہو گئی۔ گھر کی حالت ان کی حالت کی طرح خراب تھی۔ دھول مٹی، اجاڑ پڑا دادی کا تخت جس پر دھلے میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ صحن میں امرود کے خشک پتے بکھرے تھے۔ نادرا نے سر اٹھا کر اداسی سے گھر کو دیکھا۔ اس کے دل میں کوئی امنگ نہ جاگتی تھی کہ اٹھ کر صفائی ستھرائی کر لے۔ پہلے پہل ڈابی آ کر سب کر جاتی تھی۔ آصفا کی بھربھراہٹ عروج پر پہنچ گئی تو وہ ڈر کر ناغے کرنے لگی۔ ثانیہ تو ویسے ہی ناراض ہو کر گئی تھی، فون بھی نہیں کرتی تھی۔ اور وسیم، انہوں نے آہ لبوں میں دبائی۔ اس نے بھی کون سا مڑ کر دیکھا ہے کہ پیچھے کن کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ شبیر خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ نادرا نے اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے۔ کب تک دل سے لگائے رکھے گی؟ میری طرف دیکھ، گھر کی حالت دیکھ، ہم دونوں نے تو ابھی بچی کچی عمر گزارنی ہے، تو ایسے تھوڑی جیا جائے گا نادرا۔ نادرا نے سر اٹھا کر شبیر کو دیکھا۔ سفید داڑھی، سر کے بال، سرمئی سفید کا امتزاج، میلے کپڑے، عمر گزری۔ انہوں نے کبھی فرصت میں بیٹھ کر نہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا، نہ بات کی تھی۔ نادرا کی توجہ کا مرکز اولاد ہی تو شبیر کی ساری دلچسپی اپنی جاب اور دوست رہے۔ بھول ہی گئے تھے کہ ان دونوں کے درمیان بھی کوئی رشتہ ہے جو نبھایا دنیا میں جاتا ہے مگر بنتا آسمانوں پر ہے۔ تمہارا دل ٹھہر گیا ہے، دنیا کی ریت ہی بن گئی ہے نادرا، تم بھی دل کو سمجھاؤ۔ تھکا بجھا ہوا لہجہ۔ السلام علیکم انکل۔ گھر کے بوجھل ماحول میں اس کی تر و تازہ آواز حاوی ہو گئی۔ ارہم نے دروازے سے ہی سلام کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے سے بھری ٹرے تھی۔ آنٹی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نادرا کچھ بول نہ سکی مگر شبیر نے فوراً اور خوش دلی سے جواب دیا، ہاں اب ٹھیک ہے، بخار تو اتر گیا ہے، بس نقاہت جاتی ہے۔ میں وہی پوچھ رہا تھا کہ چائے بنا دوں کیا؟ میں کھانا لائی تھی، پلاؤ اور سوپ ہے، پہلے کھانا کھا لیں پھر چائے پلا دیجیے گا۔ میں نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔